الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أول المرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سورۃ سرور دو عالم آج کی تقریر 155 نمبر کی تقریر ہے اور موجودہ سال کی یہ 11ویں تقریر، اور اس سال کی 11 تقاریر میں سے بھی پہلی 2 تقاریر کو چھوڑ کر باقی تمام تقاریر کا عنوان جنگ تبوک بن گیا. اس اعتبار سے غزوہ تبوک کے موضوع پر نئی گفتگو. لیکن غزوہ تبوک اسلام کے تربیتی پروگرام میں ایک اتنا اہم واقعہ بنا کہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بہت سارے مختلف مباحث مسائل بیان ہو گئے، اور اندازہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم کی مصلحت بھی یہی تھی کہ کیونکہ یہ واقعہ پیغمبر کی زندگی کے آخری واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، تو اسے ایک انتہائی جامع واقعہ بنا دیا جائے، جس میں عقائد کے مسائل کی زیر بحث آئیں، نبی اور امام یعنی معصوم کی صفتوں کا بھی کچھ بیان ہو، نبوت کے بعد امامت کے مسئلے کی اہمیت بھی اجاگر ہو، اور ساتھ ساتھ ایک عام مومن کے کردار اور عمل کی بھی تطہیر اور تزکیہ کیا جائے. تو واقعات اگرچہ خاصے بکھرے ہوئے، لیکن تقریباً ہر واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضمنی پہلو تزکیہ نفس اور تربیت کا ہو رہا ہے. اسی انداز جو واقعہ گزشتہ تقریر کے آخر میں آیا، وہ بھی ایک اہم صفت مومن کی قرار پا رہا کہ مومن کو اس دنیا میں کس انداز سے زندگی گزارنا چاہیے. اس کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک انتہائی اہم ہے، اور یہ بحث اس طرح سے شروع ہو گئی کہ اللہ کا رسول لشکر اسلام، جس کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب ہے، انہیں لے کے جب اس جگہ کی جانب چلا جس جگہ کا نام ہے تبوک، تبھی تو یہ پورا واقعہ غزوہ تبوک کہلاتا. آج موجودہ سعودی عرب کا ایک انتہائی مشہور اور اہم شہر، اور اس زمانے کا ایک ویرانہ ایک جنگل، یہ تبوک تک کا راستہ اس اعتبار سے انتہائی اہم راستہ ہے کہ اس راستے میں ایسی قوم پر عذاب کی نشانیاں پروردگار نے برقرار رکھی. بہت ساری قوموں پہ عذاب آیا اور وہ عذاب کی نشانیاں ختم ہو گئی، لیکن یہ راستہ ایک ایسی قوم کے منسوب جس کے عذاب کی نشانیاں اب تک برقرار رکھی گئی. یہ بات میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کر دی تھی کہ قرآن نے جن 26 انبیاء کا تذکرہ کیا، ان میں سے 24 وہ ہیں کہ جن کا ذکر، یا 23 وہ ہیں کہ جن کا ذکر تورات میں اور انجیل میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، اور 2 نبی ایسے ہیں جن کا ذکر ان کتابوں میں نہیں، اور 26ویں تو خیر خود ہمارے پیغمبر کی ذات ہے کہ جن کے لیے اشارے تو ہے تورات اور انجیل میں، لیکن خود بائبل کے عالم اس چیز کا انکار کرتے ہیں. اب وہ جو 2 نبی جن کا تذکرہ
عیسائی اور یہودیوں کی مقدس کتاب میں نہیں. وہ دونوں لوگ عرب کی سرزمین پہ مبعوث ہوئے اور دو ایسے مختلف راستوں پر تھے کہ مکے کے رہنے والوں لامحالہ ان دونوں نشانیوں کو دیکھنا پڑتا. یہ باقاعدہ یہ جو دو نبی ان کے حالات بائبل میں نہیں ہے، خاص عربستان کے رہنے والوں اور اس میں بھی قریش مکہ سے بہت ہی اہم یہ دو واقعات تھے. اس لیے کہ ان میں سے ایک کا نام ہے حضرت ہود، جن کے قوم ہے قوم عاد. یہ اس راستے پہ واقع یہ مکے سے یمن جانے کا راستہ. اگر کبھی ہمارے سامنے نقشہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ یمن اور شام مکے والوں کے لیے یہ دو بہت ہی اہم پوائنٹ، بہت ہی اہم علاقے ہیں، کیونکہ یمن کے آگے سمندر شروع ہو جاتا، وہی عدن اور اس کے آگے سمندر. تو ہندوستان اور چین اور جاپان وغیرہ جتنی تجارت ہوتی تھی وہ سب سامان پانی کے جہاز میں لا کے یمن میں جمع کیا جاتا تھا. اس زمانے تک وہ نہریں تیز نہیں کھودی گئی، جس کی بنا پہ آج سمندر ہی سمندر میں ایشیا اور یورپ مل جاتے ہیں. اس وقت ایشیا کا سارا مال تجارت یمن میں لایا جاتا اور یہاں سے اونٹوں کے ذریعے اس کو شام میں پہنچایا جاتا اور پھر شام کے آگے پورا یورپ، انگلستان ہے اور جرمنی ہے اور آسٹریلیا ہے اور آسٹریلیا ہے اور فرانس. تو یہ دنیا کے دو بڑے علاقے یورپ اور ایشیا، ان کو ملانے والا علاقہ سعودی عرب کا تھا. ویسے سعودی عرب کہنا تو غلط ہے، حجاز. تو مکے والے ایک طرف یمن تک جاتے ہیں تاکہ وہاں ہندوستان اور جاپان اور چین کا سامان تجارت لے کے پھر دوسری طرف شام تک اس کو پہنچا. مکے سے یمن کے راستے میں قوم عاد کے آثار نظر آتے ہیں. یہ یمن کے راستے میں قوم تھی. میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ قوم عاد اس میں شداد گزرا اور شداد کی جنت کے حوالے سے وہ جو مشہور روایت کہ یمن میں ایک آدمی کا اونٹ کھو گیا تو وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے اس علاقے میں نکل گیا جہاں پہ جنت شداد اس وقت تک موجود تھی. تو یہ جو قوم عاد حضرت ہود کی قوم، جو پہلے نبی ہے حضرت ہود کہ جن کے بارے میں بائبل خاموش، وہ بھی عرب کے اس راستے جو مکے سے یمن جاتا. اور دوسرے نبی جن کا تذکرہ بائبل میں نہیں، یہ وہ کہ جن کے قوم کے آثار مکے سے شام جانے کے راستے ہیں. مکہ بالکل درمیان، ایک طرف یمن، ایک طرف شام. خدا نے ایک قوم یہاں آزاد کیا، ایک قوم کو وہاں آزاد کی. تو قریش مکہ جو اس زمانے کے سب سے بڑے تاجر تھے وہ ان دونوں راستوں میں جاتے رہتے تھے. چنانچہ ان کو پتا کہ ان دو بڑی قوموں پر عذاب آ چکا. اور عجیب بات یہ کہ یہ دو قومیں جن پر عذاب آیا یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. چنانچہ اس قرآن جہاں ان دو قوموں کا تذکرہ کیا تو سورہ فجر علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ان دو کا تذکرہ کیا ہے، ان کی دو خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون سے قوم عاد؟ ارم ذات العماد، جنہوں نے ارم کو بنایا. ارم التي لم يخلق مثلها في البلاد. اور ارم وہ جو قرآن کہہ رہا کہ آج تک ایسی کوئی چیز شہروں میں نہیں بنائی گئی. ارم یہ شداد کی جنت جو واقعہ اتنے خوبصورت کہ بعض روایتوں میں اگر کہ وہ روایتیں اکثر یہ کہ ضعیف بلکہ حد سے زیادہ ضعیف، ان میں یہ جملہ آیا کہ پروردگار شداد کی جنت کو اٹھا اپنی جنت سے ملا دیا. اس لیے کہ قرآن نے تعریف جو کی ہے جنت التي لم يخلق مثلها في البلاد. شہروں میں آج تک اتنی خوبصورت کوئی چیز نہیں بنائی. یہ قوم عاد کی ٹیکنالوجی کی تعریف. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. اور یہ جو سمود کا تذکرہ
شداد کی جنت تو آنکھوں سے غائب. قوم سمود واقعا آج بھی جب آدمی ان علاقوں میں جاتا تو عقل حیران رہ جاتی کہ لاکھوں سال پہلے ان لوگوں نے یہ چیزیں کیسے بنائی. قرآن کہتا ہے وہ سمود، اور یاد کرو قوم سمود الذین جابوا الصخر بالواد، انہوں نے صحراؤ پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے عالیشان مکانات بنائے. اور یہ قوم سمود حضرت نوح سے بھی پہلے گزری. یہ دونوں انبیاء یہ بہت زیادہ مشابہت ہے. ایک سماج یہ بھی کہ یہ دو انبیاء ان انبیاء میں سے جو حضرت نوح سے بھی پہلے گزرے. بہت ہی کم ایسے نبی ہیں جو حضرت نوح سے پہلے گزرے. اکثر اپنی حضرت نوح کے بعد اولاد ابراہیم میں آئے. اور یہ دو نبی سب سے پہلے نبی ہیں کہ جن کی زبان عربی. کل 5 انبیاء کی زبان عربی. 1,34,000 میں سے 5 نبی ایسے جن کی زبان عربی ہے. اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نبی حضرت ہود، اور دوسرے حضرت صالح، اور تیسرے حضرت نوح، اور چوتھے حضرت شعیب. آخر جناب نوح کے نام کے بارے میں اختلاف. تو یہ حضرت نوح کا نام اس فہرست سے نکال کے جناب ہود، جناب صالح، جناب شعیب، جناب اسماعیل اور ہمارے رسول. صرف 5 نبی ایسے ہیں جن کی زبان عربی، ان میں سے 2 یہ نبی. اب جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر کے آخر میں بھی عرض کیا کہ سیرت رسول قوم سمود کا اتنا زیادہ تذکرہ کیوں آ رہا، وجہ یہی بتائی کہ پیغمبر کی امت خاص طور پر جس عذاب سے ڈرایا گیا، خاص نام لے کر. ویسے تو قرآن میں جتنے عذاب آئے کہ جناب نوح کی قوم پہ یہ عذاب، اور جناب شعیب کی قوم پہ یہ عذاب، اور جناب موسیٰ کی قوم پہ یہ عذاب، اور جناب ابراہیم کی قوم پہ یہ عذاب، ان سب کا تذکرہ یہ اشارہ کہ ہم نے گناہگاروں کو کتنے عذاب میں نازل کی. لیکن نام لے کر صرف 2 نبی آئے کہ ان کا نام لے کر کہا کہ اے امت رسول تو نے اگر نافرمانی کی تو تم پہ عذاب یا قوم عاد کا آئے گا یا قوم سمود کا آئے گا. اور یہ تذکرہ بھی اس سورے میں جو قرآن کے 4 سوروں میں سے ایک ہے جن میں سجدہ واجب، سورہ حامیم سجدہ اعلان ہو رہا. ان اے رسول اگر پیغام اسلام سن کے بھی یہ لوگ منہ موڑ لیں بقول ان سے کہہ دو تو اندر سے تم سائقۃ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بجلی مثل صاعقۃ عاد و ثمود جو عاد اور ثمود کی قوم پہ نازل ہوئی. تو خاص امت رسول سے کہا گیا کہ تمہارے لیے جو عذاب اللہ نے رکھا وہ قوم عاد اور قوم ثمود سے ملتا ہوا عذاب. اور میں نے عرض کیا کہ روایتوں قوم سمود کے حوالے سے 3 جملے خصوصاً آ گئے جس کی بنا پر ہم نے اس موضوع کو ذرا طولانی کر دی. یہاں تک جب یہ تقریر مکمل ہو تو گزشتہ تقریر کا آخری حصہ اور آج کا شروع کا حصہ یہ دونوں مل کر ایسا لگے گا کہ حضرت صالح کے حالات سے غلط میں تقریر ہو گئی. لیکن بہرحال اس کا بہت گہرا تعلق ہے سیرت رسول کے بعد واقعات میں. 3 اہم باتیں ہیں اس سلسلے میں جن میں سے جو سب سے پہلے پیش آئے وہ میں آخر میں بتاؤں بلکہ شروع میں بتاؤں کہ جس وقت لشکر اسلام قوم سمود کے علاقے میں داخل ہوا، قوم سمود کا علاقہ ایسا کہ آج بھی جب دنیا اتنی ترقی کر گئی اور عالیشان عمارتیں بنا دی گئی، آج بھی اگر کوئی آدمی قوم سمود کے علاقے سے گزرے تو اس کی عقل حیران رہ جاتی. بڑے بڑے پہاڑ، ان پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس کے اندر باقاعدہ پورے مکانات بنائے گئے. خالی اگر آپ تصویر دیکھیں کہ کس طرح سے اس پہاڑ کو کاٹ کے اس میں دروازہ بنایا گیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ حضرت نوح سے بھی پہلے کی بات ہے کہ احرام مصر اور مصر کی جو عمارتیں ہیں پیرامائٹ، ان کو دیکھ کے آج کی دنیا حیران ہے. جبکہ جناب موسیٰ کا زمانہ بہت بعد کا زمانہ، جناب نوح آئے، ان کے طویل عرصے بعد حضرت ابراہیم آئے، حضرت ابراہیم کی اولاد سے جا کے کہیں جناب موسیٰ آئے، یہ بھی کئی پشتوں کے بعد. اس کے باوجود وہ احرام مصر کی انجینئرنگ آج لوگوں کو حیران کر دیتی. اور قوم سمود موسیٰ سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، نوح سے پہلے کی بات، واقعی آدمی حیران ہو جاتا. پہلے تو اسی پہاڑ کے اندر باقاعدہ دروازے بناتے
اور پھر اس دروازے کو بنا کر اس کے اندر مختلف کمرے بنا دیں. پورے پہاڑ کے اندر بنے ہوئے مکانات موجود. ہندوستان، جنوبی ہندوستان کچھ ایسے غار ملے کچھ مذہب کہ جس کے اندر کچھ مجسمے اور تصویریں دیوار سے بنائی گئی تو وہ عجائبات کے عالم میں شامل ہو گیا. دور سے لوگ اجنتا وغیرہ کے غار دیکھنے آتے، جبکہ قوم ثمود کی ٹیکنالوجی اس سے عجیب. تو جس وقت لشکر اسلام وہاں پہ پہنچا تو پیغمبر اسلام احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی. احتیاطی تدابیر مومن کے اعتبار، لیکن پھر بھی بعض لوگ ان باتوں پہ توجہ نہیں اور قید کرنے لگے قوم ثمود کے آثار. تو خاص اس وقت پیغمبر اپنے سارے لشکر کو جمع کیا اور کہا کہ یاد رکھ، جب کسی ایسے قوم کے مکانات کے قریب سے گزرو جس پہ عذاب خدا آیا یا جن لوگوں کو ہلاکت ہو گئی تو خالی سیر تفریح کے لیے وہاں سے نہیں جانا، عبرت حاصل کر دیکھو خدا سے ایسے عذاب سے پناہ مانگو اور اس علاقے سے فوراً نکل جائے. جیسا کہ اسلام کا ایک اور بھی اہم ہوگا کہ ہر مومن اس قسم کی چیزیں دیکھ عبرت حاصل کرنا اور دیکھنا یہ کہ اس حوالے سے اسلام نے کیا پیغام دیا. ایک مومن کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا کر کیا پروردگار میرے دل کو عبرت قبول کرنے والا دل بنا. جیسا کہ ایک ہی چیز 10 آدمی دیکھتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتا، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے فیصلہ کرتا. مثلا ایک ایسی ہی قوم کے پاس کوئی ماہر آثار قدیمہ گزرے، وہ بیٹھ کے حساب کتاب لگانے لگے گا تو یہ کتنے 100 سال پہلے کی عمارت لگ رہی ہے. ایک سول انجینئر گزرے گا، وہ اپنے حساب سے سوچے گا کہ کس طرح سے یہ عمارت بنائی گئی ہو. ایک کوئی نقشہ بنانے کا ماہر گزرے، وہ ایک مرتبہ اس انداز سے جانے لگے. ایک حساب کا ماہر گزرے، وہ اس میں حساب کتاب میں لگ جائے گا کہ کتنا ٹن لوہا اور کتنا من سیمنٹ استعمال ہوا. اور ایک مومن گزرے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ اس واقعے میری عبرت اور ہدایت کا کیا پہلو. تو ایک ہی چیز، ایک ہی شے، مگر ہر دیکھنے والا اپنے اپنے حساب سے اس کو دیکھتا. تو اسلام مومن سے یہ خارج ظاہر کی کہ جب بھی تم دنیا کی کوئی عمارت یا اس قسم کی کوئی جگہ دیکھو تو باقی ساری چیزیں دوسروں کے لیے چھوڑ، نہ سیر کی جگہ ہے نہ تفریح کی جگہ، تمہارے لیے یہ عبرت کی جگہ. اور دیکھیے لفظی اعتبار یہ قوم ثمود اور مولا کا ایک واقعہ مشترک ہو گیا جسے مفاتیح الجنا، یہ اردو ترجمہ عام طور پر رائج ہے ہمارے یہاں، اس کے صفحہ 497 میں لکھا گیا. قوم ثمود کا علاقہ آج مدائن کہلاتا ہے اور ایک مدائن بغداد کے قریب جہاں جناب سلمان فارسی کا ہوگا مدائن یہ علاقہ قوم ثمود کا بھی مدائن کہلاتا اور سلمان پاک جس علاقے میں وہ بھی مدائن. یہ دو الگ الگ مدائن. سنا یہ عربستان تبوک کے علاقے کا مدائن، اس کا نام ہے مدائن صالح اور یہ اسی لفظ سے بنا جو آپ مدینے کے حوالے سے جانتے ہیں. مدینہ عربی میں کہتے ہیں چھوٹا شہر، مدائن چھوٹے چھوٹے شہروں کا مجموعہ. مدائن صالح حضرت صالح کے زمانے کے شہر، یہ الگ مدائن. اور ایک مدائن جس کی زیارت کی تاکید کی گئی حضرت سلمان فارسی کی وجہ وہ بغداد کے قریب. اب مفاتیح الجنا میں ایک عجیب واقعہ لکھا، عجیب تو نہیں لیکن ایک پیغام جو پہلی مرتبہ پیغمبر مدائن صالح میں دیا، یہی پیغام مولا اس شہر میں دوبارہ دہرایا جو آج سلمان پاک اور تاریخ مدائن کہلاتا ہے. مفاتیح میں لکھا کہ جس وقت پہلی مرتبہ میرا مولا مدائن کے علاقے میں داخل ہوا تو طاقت کسرا بادشاہ تھا ایران کا کسرا، اس کا وہ محل جس کے 14 کنگرے اس دن گرے تھے جس میں رسول کی ولادت ہوئی. 12 عالیشان محل کسرا ایسا یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ تو مولا چراغ لے اس محل کو لکھنے چلے. اور یہی وجہ زیارت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی مدائن میں جائے تو جناب سلمان فارسی کی روضے کی زیارت کر اس ایوان کسرا
بادشاہ کسرا کے محل کو بھی اس لیے دے کہ مولا وہاں تشریف لے گئے. یہ زیارت بنی مولا کے سفر کی وجہ سے چراغ ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. اور اس علاقے کا باہر دل ابن بحیر مولا کے ساتھ. اب وہ محل ٹوٹا پھوٹا, اب کہاں ٹوٹ گیا نہ ہونے کے برابر. مولا پہلی مرتبہ اس علاقے میں آئے. دل ابن بحیر کہتا میں حیران و پریشان. مولا چراغ ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. اب کہتے ہیں یہاں پہ کھلا جگہ, یہاں مثلاً کسرا کے سونے کا کمرہ, یہاں مثلاً کھانے کا کمرہ, یہاں مثلاً دربار عام ہوتا, یہاں دربار خاص ہوتا. اس طرح سے ایک ایک چیز کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ جیسے جب یہ بنا ہوا محل تو مولا نے ایک ایک جگہ دیکھی ہو. اکثر ابن بحیر آثار قدیمہ کا ماہر, وہ کہتا وہ واقع جیسا یہ محل رہ چکا ویسی ہی تفصیل بیان ہو رہی کہ اتنے علی کے ساتھیوں میں سے کسی اس علاقے کے مومنین اس ٹوٹے ہوئے محل کو دیکھ کر ایک شعر پڑھا عربی تھا, اور وہ شعر بھی ایسا جس کا تعلق عبرت سے تھا. جرات ریا اعلیٰ رسول نہیں کہ آج ہوا ان ٹوٹے ہوئے مکانات سے اس طرح گزر رہی کہ جیسے لوگ اتنی ہی زندگی لے کے آئے. شعر بھی عبرت والا, لیکن جیسے ہی میرے مولا کے ساتھ یہ شعر پہنچا میرے مولا کو, اور اس کو دیکھ کر جس نے یہ شعر پڑھا کہا کہ جب یہی چیز قرآن میں بھی موجود تو کلام خدا کو چھوڑ کر تو نے کلام شاعر کیوں پڑھا؟ اگر شعر غلط نہیں ہوا, کوئی غزل کا شعر نہیں تھا ماذاللہ, کوئی موضوع سے ہٹا ہوا شعر نہیں, کسرا کی تعریف نہیں, محل کی خوبی نہیں, یہی تفسیر کہ آج یہ لوگ اس طرح سے ان کے مکانات ٹوٹے, اتنی مختصر زندگی. مولا نے کہا جب ہمارے پاس قرآن ہے, جب ایک چیز ہمارے پاس اسلام میں ہے تو ہمیں کسی اور سے مدد نہیں لینا. اور پھر ایک آیت کی تلاوت جس کے بارے اسی روایت کی بنا علماء کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی جب کبھی آثار قدیمہ کو دیکھنے کے لیے جائے, جیسے ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بہت گزارت آئی تو یہ آیت ضرور پڑھا کرے کہ مولا نے خاص حکم دیا. اور آیت وہی سورہ دخان کی آیت جسے آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں. شب قدر میں جو 3 سورے پڑھے جاتے ہیں کب طرف من جنات وعیون وسرور ومقام کریم ونعمت وكانوا فيها فاكهين وكذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. یہ آیت قرآنی سورہ دخان کہ کتنے ہی ایسے لوگ جنہوں نے بڑے بڑے باغات, بڑی بڑی کھیتیاں, بڑے بڑے مکانات اور بہت ساری نعمتوں کو چھوڑا, ایک طویل عرصے تک وہ انہیں عیش کرتے رہے, لیکن اسی طرح ان کی زندگی گزر رہی. اور پھر ہم نے کان قوم کیا وارثی, ایک اور قوم بنا کے ان کا وارث بنا دیا. بما فقط علیہم السماء, اور ان لوگوں کا انجام اتنا برا ہو کہ زمین و آسمان کوئی بھی ان پہ نہیں رویا. وما كانوا منذرین, اور اللہ نے ان کو ایک لمحے کی مہلت نہیں. یہ آیت یاد کر ہر اس جگہ پہ پڑھنا کہ جہاں پہ کوئی پرانی عمارت, کوئی پرانا شہر, کوئی ٹوٹی ہوئی بستی, کوئی کھنڈر نظر آئے, اور اس کے فوراً بعد میرے مولا نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے یہ بتا دیا کہ ایسے مقامات سے آدمی جائے تو یہ سیر و تفریح اور خالی خوش گزرانی نہ, وہاں سے بھی عبرت و نصیحت لے کے آئے. میرے مولا نے اس کے بعد کہا انہا اولئک وارثین واصبحوا موروثین, یہ سب کے سب لوگ ایک زمانے میں وارث تھے, یعنی اپنے سے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے انہوں نے یہ ساری جائیداد لی, مگر ایک صبح کو اٹھے تو یہ سب موری ہو چکے, یعنی ان کے وارث بن کے کوئی اور آ گئے. اور پھر میرا مولا کہتا لا یذکر اللہ بالنعمت وطلبوا دنیاہم بالمعصیہ, انہوں نے اللہ کا شکر اس کی نعمتوں پہ نہیں کیا. وطلبوا دنیاہم, اللہ نے ان کی دنیا کو ترک کر لیا بالمعصیہ, گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے. ایاکم والکفر میں آؤ, خبردار تمہیں نعمت کا کفران نہ کرنا. لا تحل بکم النعمت, تو اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچائے گا. ایک پیغام ملا مدائن نوشیروان, مدائن کسرا صفحہ 497, مفاتیح الجناح کا اردو ترجمہ جو عام طور پر رائج مولانا شیخ اختر عباس صاحب قبلہ کا امامیہ کتب خانے کا شاید شدہ. خیر, اب یہ میرے مولا کا پیغام آیت کی تلاوت کی اور فوراً کیا دلائے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی میں صرف ایک وجہ سے آتا جب وہ اس کی نعمتوں کا فقران کرتے,
تم اس نعمتوں کا کفران نہ کرنا، نہ تحل بکم النقم، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ پیغام کہ ایسی جگہوں، یہ گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کی جگہ نہیں، عبرت نصیحت دینے کی جگہ، یہ پیغام پہلی مرتبہ مدائن صالح پیغمبر اسلام نے دیا، جس کی تکرار مدائن کسرا مولا نے کی۔ مدائن صالح جو ہمارا موضوع ہے کہ جب اللہ کا رسول اس علاقے میں پہنچا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے دیکھا یہ بڑے بڑے پہاڑ، اب تک تو اس کے مکانات بنے ہوئے ہیں، جب آج تک بنے، بلکہ اب تو اس کی تصویریں بھی پاکستان میں چھپی ہوئی، یہ تو پھر بھی 1400 سال پہلے پیغمبر نے دیکھا لوگ تفریح کر رہے ہیں، لوگ ان عمارتوں کو دیکھ کے مسئلہ کیا ہوگا، کوئی تعریف کر رہا ہوگا، کوئی اس قوم کی عظمت کا تذکرہ کر رہا ہوگا، کوئی اس قوم کو بہت بڑا بنا رہا ہوگا۔ پیغمبر نے سب کی جمع اور کہا دیکھ اول تو اس علاقے میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہاں بھی آزاد کیا، اور اگر قدم رکھنا تو روکے ہوئے جاؤ اور عبرت حاصل کرو اور اللہ سے پناہ مانگو اس عذاب کو۔ جس کو رونا نہیں آ رہا اسے اس علاقے میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ علاقے سیر و تفریح اور گھومنے پھرنے کے نہیں ہوتے، یہ عبرت لے کر اللہ سے دعا کرنے کے ہوتے۔ مدائن صالح اللہ کا رسول یہ پیغام دے رہا، تو ایک وجہ تو یہ یعنی کس کی وجہ کہ ہماری تقریر ذکر رسالت معاف سے ہو رہی، حضرت صالح کا اتنا تفصیلی ذکر کیوں آتا ہے؟ کیوں؟ جنگ تبوک کے دوران پیغمبر یہاں روکے، اپنے لشکر کو روکا، اور ایک مرتبہ یہ پیغام کہ انبیاء سے متعلقہ وہ مقامات جو مقام عذاب اور ان سرکش نافرمان بادشاہوں کے محل جنہوں نے کبھی بھی اسلام کو قبول نہ کیا، وہ کیا ایک عبرت ہے، سیر و تفریح کی جگہ نہیں، ایک تو یہ پیغام دیا۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے اختتام کے بعد کئی مرتبہ حضرت صالح اور قوم ثمود کا تذکرہ عام مسلمانوں کے سامنے اہل بیت کے حوالے سے کیا گیا، جس میں سے ایک روایت میں نے پچھلی دفعہ پڑھی، لیکن ایک بار کی بات نہیں، بار بار کی بات یہ جملہ آتا کہ علی کی مثال ناقہ صالح کی مانی، اور ایک حدیث میں وہ جملہ آتا جو میں نے کہا تیسری وجہ مولا کو ناقہ صالح سے مشابہ قرار دیا۔ یہ دوسری وجہ تھی کہ اس تفصیل میں ہم چلے، کیونکہ جنگ تبوک کے آغاز میں حدیث منزلت انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اور غزوہ تبوک کے درمیان اور میں صالح کے خیر کے پیغمبر کا یاد دلانا، اس واقعے کو یاد کرو، اپنے مدینے پہنچ کے اس کی تشریح کرو، سب دونوں کا تعلق میرے مولا کی ولایت سے۔ اور پھر ایک جملہ چھٹے امام نے ایسا ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے لیے بڑا عجیب ہے۔ دیکھیے بار بار علی کی فضیلت جو اس حوالے سے آ رہی یہاں مسلمانوں کے لیے الحمدللہ صاحبان ایمان عاملان ولایت علی ہے، ہر ایک کے دل میں علی کی محبت کا دریا یا سمندر موجود ہے، مگر معصوم اس ناقہ صالح کا تذکرہ آنے والے امام کے حوالے سے بھی کر دیا۔ وہ تو ہمارا آپ کا مسئلہ، وہ ہمارا آپ کا مسئلہ جو 11 اماموں پہ ایمان لا چکے، 12ویں پہ ایمان پہ لائے مگر بار بار اس کے ظہور کی دعا کر رہے، اس سے بھی ناقہ صالح سے افراد کو ملا دیا گیا۔ سنا میں کچھ وقت کے لیے صحیح مگر اپنے اصل موضوع سے ہٹ کے یہ بات واضح کروں کہ کس طرح ناقہ صالح آنے والے امام کا ربط ملایا گیا۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بعض ایسے لوگ ہوتے یہ شروع میں کام بڑے خلوص سے کرتے اور اللہ سے دعا بھی بڑے خلوص سے مانتے، لیکن جب ان کی دعا اللہ قبول کر لیتا تو وہی پورا خلوص ایک مرتبہ بدل جاتا ہے مخالفت، شروع خلوص اختتام خلوص نہیں رہتا، اور کہا کہ اس کی مثال ناقہ صالح۔ آخری یاد دلایا اپنے ماننے والوں کہ کہیں آخری امام کے ساتھ تمہارا سلوک بھی ایسا نہ ہو، تو یہ ناقہ صالح کی عجیب مثال بن رہی جس کا تذکرہ پہلے امام کے حوالے سے عام مسلمانوں سے ہوا اور آخری امام کے حوالے سے صاحبان ایمان سے ہوا، اور یہ دونوں تذکرے شروع اس وقت جب رسول جنگ تبوک میں بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو گھومتے دیکھا اس وقت یاد رکھو اس جگہ مدینے جا کے علی کے حوالے سے بات واضح، ناقہ صالح کے بارے میں چند جملے سننے جا کے بات واضح ہو، اور اختصار کے ساتھ یہ ناقہ صالح جس کو قرآن نے آیت اللہ کا لفظ کیا، قرآن نے کہا جب جس وقت حضرت صالح کی اونٹنی پیدا ہو تو حضرت صالح کا جملہ یہ
کہ ان ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ نے وہ اونٹنی بھیجی جسے اپنی آیت بنایا، آیت اللہ، یہ ناقہ صالح کے لیے لفظ قرآن میں آیا۔ اور آپ کو معلوم کہ معصومین نے اپنے لیے بھی کہا ہم آیات اللہ، ہم اللہ کی نشانیاں، اور وہی لفظ جو قرآن میں اونٹنی کے لیے معصوم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، چھوٹا سا اس کا تاریخی پس منظر۔ اور وہ کہ جناب صالح کی قوم جب ان پر خلوص سے دل سے ایمان لے آئی، یہ یاد رکھیے بہت طویل عمر ہے انبیاء، 120 سال کی عمر لکھی جاتی ہے جناب صالح، یعنی قوم میں کئی پشتے گزر گئے۔ پہلے تو حضرت صالح کو بہت لمبے عرصے تبلیغ کرنا پڑا اور پھر آخر میں یہ قوم ایمان لیا، لیکن ایمان لانے کے بعد اب اتنا ان کو مذہب کا شوق ہوا، کہا کہ اے ہمارے نبی اب ایمان لانے کے بہت ہمارا دل چاہتا کہ اللہ اپنی کوئی نشانی ہمیں دے تاکہ ہم اس کی زیادہ عزت اور اس کا احترام کریں۔ منع کیا جناب صالح، نہیں تم اپنی بات کو نبھا نہیں پاؤ، تم اپنی بات سے عمل نہیں کر پاؤ۔ قرآن کریم پیغمبر کے حوالے سے کئی آیتیں تھیں جن کو ان لوگوں نے استعمال کیا جو شان رسالت اور امامت کو نہیں مانتے، وہ آیتیں کیا کہ رسول کہتے ہیں کہ میں معجزے نہیں دکھاتا ہوں۔ اب کئی آیتیں، اگر مرحوم آیت اللہ خود اپنی تفسیر البیان میں اس سے تفصیلی بحث کی اور اتنی تفصیلی بحث کی کہ اس حصے کو فلسفہ معجزے کے نام سے الگ سے چھاپا گیا ہے، وہ آیتوں کو کیا مطلب جس میں رسول کہتے ہیں کہ میں معجزے نہیں دکھاتا ہوں؟ وضاحت، کیا رسول نے معجزے نہیں دکھائے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کہتے ہیں میں معجزے نہیں دکھاتا ہوں، تو اس کا مطلب جتنے معجزے تاریخ میں آئے ہیں سب جھوٹے ہیں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایسا قرآن سے زیادہ سچا تو کوئی نہیں، ہم تاریخ جھٹلا سکتے ہیں، یہ علماء نے لکھی، قرآن تو اللہ کا کلام، قرآن میں ایک بھی نہیں دو بھی نہیں مسلسل آیت ہے کہ میں معجزے نہیں دکھاتا ہوں۔ البتہ ایک وہ آیت آئی ہے بنی اسرائیل جس میں وجہ بتا دی گئی ہے کہ رسول کیوں معجزے نہیں دکھاتے، اور تذکرہ ہے حضرت صالح کی اونٹنی، لیکن کتنا عام بات بن گیا قوم سمود کو۔ صرف ایک آیت، 5 آیتیں آئی ہے رسول کہہ رہے میں معجزے نہیں دکھاتا ہوں، لیکن ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی ہے کہ کیوں نہیں دکھاتا ہوں۔ جواب اس کا پڑھنے تو وہ اعتراض غلط ہو جائے کہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان شان رسالت نے کیا۔ پیغمبر کہتے ہیں میں فرمائشی معجزے نہیں دکھاتا، آپ آگے فرمائش کریں کہ میرے گھر کی چھت پکتی ہے، اس کو ٹھیک کرا دیں میں آپ کی نبوت مان لوں گا۔ آخر 6 فرمائشیں لکھی نہیں ہیں، غفار مکہ نے کہا ایک محل بناؤ سونے اور چاندی، غفار مکہ نے کہا کتنی اونچی سیڑھی بناؤ، یہ 6 فرمائشیں۔ تو اب ہر جگہ صرف جواب رسول کرے گا میں معجزے نہیں دکھاتا ہوں، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں آیا میں فرمائشی معجزات اس لیے نہیں دکھاتا ہوں کہ جو معجزہ تمہاری دعا سے اللہ بھیجے اگر اس کی مخالفت کرو گے تو عذاب واجب ہو جائے گا، اور جو معجزہ میں اپنی طرف سے دکھا رہا ہوں اور اس کی مخالفت کرو گے تو عذاب واجب نہیں ہوگا۔ اور سورہ بنی اسرائیل جناب صالح کی اونٹنی کا تذکرہ کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، میں وقت کی کمی کی وجہ سے صرف مفہوم پڑھ رہا ہوں کہ دیکھو قوم سمود نے فرمائش کر کے اونٹنی کو مانگا، جناب جب اس کی توہین کی فوراً ان کے اوپر عذاب آ گئے۔ میں اس لیے فرمائشی معجزے نہیں دکھا رہا ہوں کہ کہیں تم حقدار عذاب نہ بن جاؤ، پورا قرآن۔ پھر تذکرہ وہی حضرت صالح کا، کیا دیکھ لی ایک اس میں اہم بات، ویسے تو ہر بات اہم، لیکن جیسا کہ میں نے کہا آخری امام کے حوالے فرمانا ہے صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھو سنو جناب صالح کے قوم جو ایمان لیا وہ ایک الگ مرحلہ کہ کتنی مشکل سے یہ قوم ایمان لائی، لیکن چونکہ میرا موضوع سیرت انبیاء نہیں بلکہ ارادہ کہ اس سیرت کے بعد ایک سرسری صحیح لیکن جائزہ لیا جائے گا سیرت انبیاء۔ فی الحال جب ایمان لیا اب ان میں شوق بہت، اب ان میں جوش بہت، اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کوئی ایسی نشانی دے دے جو اپنی ساری عقیدت کا اظہار اس سے کرے۔ حضرت صالح نے منع کیا، دیکھو خود فرمائش کر کے کوئی معجزہ طلب نہ کرو، بہت اگر دل چاہتا تو اللہ پہ چھوڑ دو کہ اللہ کی کوئی نشانی دے، نہیں انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ ہمیں اونٹنی چاہیے جو صرف بالوں والی، اور وہ حاملہ بھی ہو لیکن عمل اس کا پورا نہ ہو۔
سنا کہ بار بار ان کی بات رد کرنے کے بعد جب حضرت صالح نے دیکھا کہ اب اگر ان کی بات رد کر دی تو یہ سمجھیں گے کہ شاید نبی میں یہ طاقت ہی نہیں، اور نبی اگر غلط ہے تو وہ اللہ بھی نہیں ہے جس نے نبی بھیجا. تو حضرت صالح نے کہا اچھا تم خیر ہے تو میں تمہاری خواہش کو پورا کرتا ہوں. اور یہ اس پہاڑ کے قریب جو آج بھی اس عربستان کے صحرا میں وہاں واقع جہاں خدائن صالح نام کی بستی، اب اس کا نام ام القرا ہے. پرانا نام اس کا ہجر تھا، درمیانی نام مدائن صالح کا، آج کل اس کا نام ام القرا اعلیٰ بن گیا، اعلیٰ شہر. وہ آج بھی وہ پہاڑ صاف لگ رہا ہے کہ یہ ٹوٹا. حضرت صالح گئے، اللہ کا نام لے کے آواز کی پہاڑی ٹوٹی، وہ اونٹنی حاملہ ہوتی باہر آئی. بڑے کچھ لوگ عید منائی جا رہی اور اسی کسی نے فرمائش کو بڑھا دیا کہ یا نبی اللہ کتنا ہی اچھا کہ اسی وقت اس کا بچہ بھی پیدا ہو جائے. جبکہ پہلے خواہش آئی تھی کہ حاملہ ایسی ہو کہ بچے کی ولادت میں طویل وقت باقی کرے، اب اس وقت بچہ پیدا ہو جائے. صرف بالے والے اونٹنی کے یا جو موجودہ سے وقت عمل بھی ہو گئے. یہ یاد ہے یہ اونٹنی ان چند چیزوں میں مانی گئی روایت ماتو جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو. سوارے کے وہ کون سے جاندار تھی اور بغیر باپ اور ماں کے، تو جہاں آدم کا تذکرہ ہے، جناب حوا کا تذکرہ ہے، عصائے موسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ نے جو چمگادڑ بنائی تھی مٹی سے اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ اس مینڈے کا تذکرہ جو حضرت اسماعیل کے بدلے اس وقت آیا، اور اسی میں ناقہ صالح کا تذکرہ جو پہاڑ سے پیدا ہوا ایسا جاندار کے نقاف تمام. لیکن فض عمل ہو گئے. اب اس کے بعد یہ اونٹنی اس علاقے میں گھومنے لگی. ایک چرچ شروع سے لگائی گئی کہ سارے علاقے کا پانی ایک دن تمہیں ملے گا، ایک دنوں کی دی جائے گی، اور سب دنوں جان سے رات میں. اب اس کے بعد بہت اہم ہوتا جب یہ اونٹنی اس علاقے میں گھومنے لگے اور پورے علاقے کا پانی ایک دن یہ پیتی، اس دن کسی کو پانی کا خطرہ نہیں ملتا، اور اگلا دن ان لوگوں کے لیے پانی کا دے. اس دن اونٹنی ایک خطرہ نہیں پیتی، لیکن جس دن اونٹنی پانی پی جاتی اس دن وہ اتنا دودھ بھی دیتی ہے کہ ساری قوم کے لیے کافی ہو جاتا. جب روایت کی کہ حضرت صالح تھوڑے دن تک تو قوم کی عقیدت کو دیکھ پھر کہا دیکھ میں انجام دیکھ رہا ہوں، تم ہی میں کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو اس اونٹنی کو شہید کریں. اب دیکھیے جذبہ جیسے ہی یہ سنا لوگوں نے کہا ہمیں اولاد ہی نہیں چاہیے تو آگے چل کے اس کو شہید کریں. سنا کہ جس سے یہاں اولاد ہوتی تھی وہ گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیتا. حضرت صالح کے پاس آئے بغیر 9 بچے، جب پرانے زمانے میں آبادیاں تو اتنی نہیں تھی، اس قوم میں 9 بچے جو پیدا ہوئے، چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹی چھوٹی آج بھی جو چھوٹے چھوٹے گاؤں، وہاں مہینے 2 مہینے کے بعد کوئی ولادت ہوتی 1400 سال پہلے کا، تو 9 سے پہلے بچے پیدا ہوئے ایک گھر میں، 3 مہینے بعد کہیں اور 4 مہینے بعد. سب کے والدین نے اپنی اولاد کو یہ کہہ کے مار دی کہ ہمیں وہ اولاد ہی نہیں چاہیے جو دشمن ہے آیت خدا، جو خدا کی نشانی کی دشمن. نو لیکن جذبے کی شدت ہے. لیکن پھر آپ 10واں بچہ پیدا ہو اور اس شخص کو بڑے طویل عرصے سے اولاد کی تمنا تھی. بہت سے بےچین اور خرابدار جب اس کا بیٹا پیدا ہوا اس نے قوم سے کہا کہ بھائی اللہ نے تو نہیں کہا کہ بیٹے کو مارو، یہ تو تم نے قانون بنایا، میں اپنے قوم کے قانون کو نہیں مانتا، میں اس کو اپنے بیٹے کو ماروں، میں اسے پرورش کروں گا اور میں اس کی تربیت کروں. عرصہ گزرا یہاں تک کہ یہ بچہ جوان ہو. حالت یہ ہو کہ اب وہ 9 والد ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا ذرا ڈھونڈ کے ہلاک کر دیا. نہ صالح نے کہا تھا نہ پروردگار نے کہا، اپنے جوش. اب انہیں رہ کے افسوس ہوتا، خاص طور پہ جب اس 10ویں کے جوان دیکھتے کہ آج اگر ہمارا بچہ زندہ ہوتا تو وہ بھی اتنا جوان ہو، وہ بھی اتنا خوبصورت ہو، وہ بھی اس طرح سے ہمارے آتے کے لیے ہمارا سہارا بنتا. انہوں نے کہا یہ سارا کے سارا ماضل فساد صالح کا بقا کیا ہو. کیوں یہ جملہ کہہ دیا کہ تمہاری اولاد آگے چل کر اس اونٹنی کو دبا کرے؟ نہ وہ جملہ کہتے نہ وہ اپنے اولاد کو شہید کرتے. چلو اس کا بدلہ اور انتقام جناب صالح کو جناب اولاد کو حملہ کرنے کی آتی. کون؟ یہ ایک زمانے میں اتنے مخلص سے حضرت صالح کے کہ اپنے بیٹے کو آسان نہیں ہے اپنے نوزائیدہ بیٹے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یا غلط ہو. جو صالح کے جملے کو سن ایک زمانے میں اپنی اولاد کو شہید کر رہے، آج وہ انہیں حضرت صالح کو شہید کرنے آ رہے. کچھ افسوس نہیں. اب بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ اس کی مثال تھی تو آپ کو ایسے لوگ نہیں جائیں کہ جنہوں بینک کی نوکری آرام سن کے بینک کی نوکری چھوڑ اور آج بھی دیکھ رہے ہیں
باقی لوگوں نے بڑی ترقی کر لی، ہمارے لیے کوئی اور اچھا انتظام نہ ہوتا، اب افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں اس وقت کسی عالم یا طالب علم یا مجتہد کا ایک جملہ سن کے اتنے بہترین موقع کو ٹھوکر مارا تھا۔ جو زحمت صاحب وہ بھی اپنے سوال کو بھی کھو رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی میں نے مثال تھی، اس کی بڑی مثال تو ابھی آ رہی ہے۔ امام نے کہا صحیح ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا جو آخری امام کے ظہور کی دعا کرو۔ اب یہ روایت ہم سے بن کہ پہلے تو بڑی عقیدت سے دعا کر کے امام کو بلوائیں اور اس کے بعد یہی امام ان دعا کرنے والوں کے لیے ان کی آنکھوں میں خار بن کے دھڑکنے لگے۔ اب اسی امام سے انہی لوگوں کو حسد پیدا ہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ صرف انہی لوگوں، باقی تو ہیں امام کے دشمن، لیکن وہ لوگ بھی جو پہلے امام کے لیے اتنے مخلص ہیں کہ دعا بھی کرتے ہیں کہ امام آ جائے، اور ابھی یہ جذبہ بھی رکھتے کہ اگر امام آ جائے تو میرا حال ان پہ قربان، میری جان ان پہ قربان، میری اولاد ان پہ قربان۔ لیکن یہی لوگ امام کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ اتنا بدلے جیسے ناقص سالے کی حفاظت کے خاطر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے مارنے والے والدین بدل دو، اور ایسا بدل جب ناقص سالے کو چھوڑی پھر اللہ کے سالے سے آپ کو حملہ کیا اور جبرائیل نے پہاڑ گرا کے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیکن امام نے کہا کہ یہ ناقص سالے کا وجود اسی طرح سے ایک نشانی بنے ہمارے ان ماننے والوں کے لیے جو آخری حجت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پہلے دعا کر کے ظاہر کروائے اور پھر کسی کے دشمن بن جائے۔
چل کے پھر ان لوگوں نے شہید کیوں کیا؟ اس کے 3 سبب تاریخوں میں لکھے، لیکن آج کی تقریر میں اس کی گنجائش نہیں۔ ویسے سننے والے سن بھی سکتے ہیں، بیان کرنے والا بیان بھی کر سکتا ہے، لیکن کیوں آئندہ منظر اس سال سیرت کی آخری تقریر کم سے کم جنگ تبوک کو تو مکمل کرنا، تو 2 واقعات جنگ تبوک سے ہٹ کر ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا، صرف ایک جملہ۔ اب یہ سبب کیا بات، جو 3 سبب تاریخوں میں لکھے، 2 تو ہمارے فی الحال اس موضوع سے متعلق نہیں، ایک اس سے متعلق۔ امام نے کہا حسد، یہ حسد ہوا کہ ایک دن سارا پانی آخری یہ کیوں پی جاتی، اگر اسی دوران اسی دن جس دن پانی پی جاتی اتنا دودھ دے کے جاتی ہے کہ 1 گھونٹنے کا دودھ ساری قوم کے لیے کافی، پھر بھی حسد کہا کہ اسی طرح اگر علی کے ساتھ سارے عالم اسلام کو اپنے علم سے سیراب کر رہی، بلکہ عربی محاورے میں شیر علم کہا، علم کا دودھ، علم کا سمندر علی کی راہ سے مل رہا، مگر وہی حسد کہ علی کو اتنی فضیلتیں کیوں مل رہی، اگر جس علی کو فضیلتیں مل رہی وہ اپنی تمام فضیلتوں انہی امت کے لیے استعمال کر رہا، اگر آپ کو شفاعت مل رہا ہے تو انہی کو بخشوانا، اگر شجاعت ملی ہے تو انہی کو بچانا، اگر کہیں موجودوں کے ذریعے دولت ملی تو انہی میں خرچ کیا جا رہا، اگر علم ملا ہے کہ باب مدینۃ العلم بنا تو اپنے علم سے انہی کو سیراب کر رہا، ساری فضیلتیں جو علی کی وہ بلد کے اسی امت کے کام آ رہی، لیکن کہا وہی جو ناقہ سالے کا مسئلہ کہ اگر سے ناقہ سالے ان کو سیراب کر رہا، مگر اثر کیوں یہ سارا پانی پی جاتا۔ پیغمبر سے یہ جملہ کہ یاد رکھو یہی علی جس کی ساتھ سے تو فیضیاب ہو، پھر بھی تم اسی سے حسد کرو گے جیسے قوم سمود نے ناقہ سالے سے فیضیاب ہو کر بھی اس سے حسد کر کے اسے شہید کیا، اور یہ اتنا اہم واقعہ بن گیا۔ اب بہت زیادہ میں ناقہ سالے کا تذکرہ کر دیا کیونکہ کچھ پہلے امام کچھ آخری امام، ان دونوں سے اتنا ربط، مگر اسلام میں بھی اس کی اتنی اہمیت، کیونکہ عام طور پہ میں نے دیکھا کہ حضرت صالح اور ناقہ صالح کا ذکر سب سے کم ہے ہمارے معاشرے میں۔ جناب نوح کے واقعات مشہور، ابراہیم کے واقعات مشہور، موسیٰ کے واقعات، حضرت سلیمان کے واقعات، حتیٰ یہ کہ شداد کی جنت کی وجہ سے حضرت ہود کے واقعات، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ ایک نقطے سے اور کرتے، عید اور بقرعید کے دن جو سورج نماز میں پڑھنے کا خاص حکم، اب دیکھیے عید کی نماز کے 2 طریقے معصوم نے بتایا۔ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورہ شمس اور سورہ اعلیٰ پڑھو، دوسری حدیث آئی ہے کہ سورہ شمس اور سورہ غاشیہ پڑھو، دونوں طریقوں میں سورہ شمس ہے، اور سورہ شمس کا آدھا حصہ قوم سمود کے بارے میں اور عذاب کے بارے میں اور ناقہ صالح کے بارے میں، اسم بار کا اسقام، یاد رکھو وہ وقت بدترین انسان قوم سمود میں کھڑا ہو، وہ سارا تذکرہ کذبت ثمود بالطغوا، سمود نے جھٹلایا اپنی نافرمانی، یاد رکھ کہ اگر سورہ شمس میں تذکرہ سمود نہ ہو تو شاید اتنا بھی حضرت صالح اور قوم سمود کا ہمارے یہاں ذکر نہ ہو۔ عید کی نماز، اچھا عید کا دن کیا، اس دن جو لوگ عذاب کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، وہ لوگ بھی تو عام دنوں میں عذاب کی باتیں سن لیتے، ورنہ تو اوپر عام دنوں ہی میں کون لوگ تیار ہوتے، لیکن تو تھوڑے بہت تیار ہوتے۔ ویسے عید و بقرعید کا دن تو خوشی کا دن ملا، اس میں تو ہمیں خوش ہونے دی، اور اللہ نے بھی کہا ٹھیک کسی اور سے کیوں سنو عذاب کا ذکر، ہم لیکن کر دیتے ہیں عذاب کا، تو نہ سورہ شمس اس نماز میں رکھ دیا جو بے شک خیبر کے امام نے سننا، مگر ہمارے معاشرے میں وہ نماز واجب سے بھی زیادہ اہم، سال میں کوئی نماز نہیں پڑھتا عید کی نماز پڑھنے آ جاتا اور اسے سنایا جا رہا ہے عذاب کا تذکرہ، آدھا سورہ شمس عذاب کا تذکرہ، کہ اگر وہ اس طریقے نماز کو چھوڑ کے اس طریقے نماز میں چلا گیا تو یہاں بھی سورہ شمس ہے وہاں بھی سورہ شمس ہے، اس کی اہمیت ہے سال میں ہمیشہ، اور خوشی کے اس موقع پر جس کے بارے میں خدا کو معلوم ہے کہ سارا سال سوائے نماز جنازہ کے کوئی نماز نہ پڑھنے والا آ جا کے ضرور نماز پڑھے گا، اور اس کو ساری فطار کی رات یاد آئی، یہ نا ایسے لوگ زیادہ تڑپتے، چاند ہوا چاند نہیں ہوا، زیادہ بے چین کون لوگ جنہوں نے زندگی میں پورے سال نہ کبھی نماز پڑھی نہ شاید کوئی روزہ رکھا نہ کوئی چاند دیکھا، لیکن آج ان کو شریعت کی اور فقہ کی اور امام کی اتنی اہمیت ہو جاتی کہ یہ مستعد ایسا کیوں مستعد ویسا کیوں، خیر چھوڑیے میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں۔ تو پہلی مرتبہ قوم سمود کا باقاعدہ ایسا کارو
اگرچہ قرآن میں 26 مقامات کے قوم سمود کا تذکرہ، 26 مقامات، مگر ایسا تعارف غزوہ تبوک کے درمیان کہ پیغمبر جب دیکھا کہ ہم اس علاقے میں پہنچے اور ایسے بڑے بڑے پہاڑ، اگر کوئی ایسی کتاب آپ کو مل جائے جو حج اور عمرے کے موضوع پہ تصویر چھاپی گئی، یہ ساری تصویریں آپ کو ملیں، تو جب دیکھا کہ لوگ گھوم رہے تو پہلے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر یہ بتایا کہ یہ وہ مقامات جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، یہاں وہی شخص جائے جو رو کے جا سکتا اور عبرت حاصل کر کے اللہ سے پناہ کی دعا مانگ سکتا، اور جسے رونا نہیں آ رہا، یعنی جو عبرت حاصل نہیں کر پا رہا، وہ اس علاقے میں قدم نہیں رکھتے، تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر گیا۔ اور اسی دوران اب پیغمبر توجہ بھی ان لوگوں پر، اسی دوران پیغمبر کو اطلاع ملی کہ کیوں ایک لمبے سفر کے بعد پانی پہلی مرتبہ یہاں نظر آئے، اس علاقے میں پانی، آپ گزشتہ تقاریب کے تسلسل کو ذہن میں رکھیے، پانی کی قلت لشکر اسلام میں شروع سے چلی آ رہی، تو ایک معجزہ ہوا، اس کے بعد پھر پانی کا مسئلہ یہاں نظر آیا کہ لوگوں کے پاس پانی آ گیا، سنا کہ لوگوں نے جلدی جلدی اپنی ضروریات پورا کی، پیغمبر نے فوری طور پہ دوسرا اعلان کروا دیا، اور لشکر اسلام جب چلتا تو اس میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے منادی، جب کوئی اعلان ہے تو یہ اعلان سب تک پہنچا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آوازیں سب بلند ہوتی، فوراً پیغمبر نے اعلان کروا دیا کہ خبردار، یہ مقام عذاب، کوئی شخص یہاں سے نہ پانی پینے کے لیے لو، نہ پانی وضو کے لیے، پینا تو پینا وضو جس میں خارجی استعمال ایکسٹرنل یوز، اس کے لیے بھی نہ لو۔ صحابی سہل کہتے ہیں کہ میں اپنے گروپ کا میزبان تھا، یعنی خدمت گزار، 30,000 کا لشکر ہے، 10 20 25 آدمیوں چھوٹے چھوٹے گروپ بنا لگے، اور یہ طے کیا ہے کہ فلاں آدمی سواریاں دیکھے گا، فلاں آدمی چارے کا انتظام کرے گا، فلاں آدمی کھانے کا انتظام کرے گا، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے چھوٹے سے گروپ کا انچارج کے ساتھ کھانے کے بارے میں، تو جیسے ہی ہم لوگ یہاں پہنچے تو باقی لوگ تو اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، اور جس کے سپر جانور ہیں وہ ان کو دیکھنے لگے، جس کے سپر باقی ساتھیوں کا سامان ہے وہ ان کو دیکھنے لگے۔ میں تو جلدی سے دوڑ کے گیا، پانی لائے، اور پانی سے میں نے آٹا گوند، جیسے ہی آٹا گوند سے بیٹھا تھا ادھر پیغمبر کا اعلان آ گیا کہ خبردار، نہ کوئی یہاں کے پانی کو استعمال کر، نہ کوئی یہاں کے پانی سے وضو کر۔ میں تو آٹا گوند چکا اور سفر میں، اور آپ نے اگر پچھلی تقریر کو سنا تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پورے سفر میں کھانے پینے کی کتنی قلت، اب یہ آٹا جو گوندا دل نہیں جا رہا اس کو پھینکنے کی۔ میں گیا رسول کے پاس اور کہا اللہ کے رسول میں آٹا گوند ہی چکا ہوں، تب آپ کا اعلان میرے پاس آیا، میری کیا ذمہ داری؟ تاکہ آپ نے جانوروں کو کھلا دو، خبردار کہ انسان اس کو نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ مقام ہے عذاب۔ خصوصی حکم دیا پیغمبر، اب پیاسے ہیں اور پانی لیکن نہیں پی رہے، اس لیے کہ پیغمبر نے روکا ہوا، اور کہا پھر تیسرا حکم، یہ تیسرا حکم ہے کہ جلدی سے اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹ کے یہاں سے نکل جائے۔ چنانچہ قافلے کو لوگ اترنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، یعنی اترنے سے مقصد لوگ خود اتر چکے ہوں، کچھ سامان ابھی اونٹوں پر، اور جیسا آپ نے اب تک کی تقاریر سے سنا ہو کہ کثیر تعداد تو پیدل چلتی، ایک اونٹ پہ 10 آدمی شیئر کرتے، یعنی 9 پیدل چلتے تھے، ایک اونٹ پہ بیٹھا ہوتا۔ پیغمبر نے کہا روکو نہیں، تیزی سے چلو، وہ بھی عام حالت میں نہیں بلکہ اپنے چہرے خصوصاً نافرموں کو کپڑے سے بند کریں۔ اس کا قافلہ بھاگنے لگا، البتہ اس علاقے کے آخر فج الناقہ، آج بھی یہ فج الناقہ موجود، یہ کیا پہ آخر ایک کنواں جس کی بندیز کو حوض نما بنایا گیا، یعنی کنویں کے چاروں طرف ایک حوض بنایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر پانی پینا تو یہاں سے پانی پینا، یا رکنا نہیں، یہاں سے تیزی سے نکلنا۔ لیکن دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے پانی بھرا تھا، وہ پانی رکوایا گیا، بہت سے لوگوں نے وضو کیا تھا، وہ وضو کو دوبارہ انجام دینا۔ تو پانی کا مسئلہ پیغمبر نے کہا یہ فج الناقہ، یہ آخری کنواں جس کی منڈیر خاص حوض نما بنی، اگر کسی کو پانی پینا ہے تو یہاں سے پی، یادوں کا رشتہ ٹوٹ پڑا۔ مگر کسی نے جا کے کہا اللہ کے رسول، آخر اس علاقے کے سارے کنویں پہ آپ نے پابندی لگا دی، یہاں سے پانی پینے کا حکم دیا، کہا کیا یہ خاص وہ کنواں جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی آ کے پانی پیا کرتی، یہ خاص اس کا کنواں بطور اعجاز، وہ سارا پانی ایک دن پی لی، لیکن اس کے لیے جو پروردگار نے کنواں خاص پیدا کیا وہ یہ
باقی تو لوگوں کا امتحان تھا، خاص یہ برکت اور رحمت والا، اس سے پانی کو استعمال کرو، لیکن جتنا جلد ہی آپ سے نکل گئے۔ اب ایک کنویں کی اجازت ملی، جلدی جلدی لوگوں نے پانی بھرا اور آگے نکلی، شام ہو گئی۔ اب تو یہاں ٹھہرنا ضروری، جیسا کہ آپ نے تقریر کے شروع میں سنا، اگر سنا کہ یہ علاقہ کہلاتا ہے مدائن صالح، یعنی یہ حضرت صالح کے زمانے میں یہاں چھوٹے چھوٹے شہر، یعنی چھوٹے چھوٹے شہر کا مقصد کافی بڑا علاقہ، تو اتنا سفر کرنے کے باوجود پورے علاقے سے نہ نکل پائے اور شام ہو گئی۔ پیغمبر نے کہا اچھا آپ کو مجبوری ہے جو یہاں قیام کرو، لیکن خبردار اپنے خیموں سے ساری لوگ رات کو باہر نہ نکلیں، سب کو اپنے خیموں میں رہنا، اور جانوروں کے پیر بڑی مضبوطی سے آج رات کو باندھنا۔ یہ جس علاقے میں ہمیں یہ خطرناک علاقہ، خطرناک کس من عذاب خدا کی وجہ سے ٹھہر تو گئے، اب تو مجبوری، لیکن نہ کوئی رات کو خیموں سے باہر نکلو، نہ ہی کوئی شخص اپنے جانور کو خالی مثلا نہار یا لگام پر نہیں، پاؤں کو مضبوط رسی کے ساتھ باندھنا، پیغمبر کا حکم 30,000 کلنکر پر باندھے۔ لیکن ہر جگہ کچھ ایسے لوگ ہوتے جو اپنے آپ کو ذرا زیادہ بہادر سمجھتے، چھوٹے پیمانے پر میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ سفر حج میں قافلے جاتے ہیں، کچھ نصیحتیں کچھ ہدایتیں ہوتی ہیں، اس طرح چلے اس طرح سے، لیکن کچھ لوگ بہرحال ان ہدایتوں کو یہ سمجھ کے نظر انداز کرتے کہ فلاں کا کام تو ہی ڈرانا، وہ تو ہر جگہ ڈراتے رہتے، ان کی باتیں مانے تو ہم کیسے زندگی گزار۔ مثلا ہر سال یہ واقعہ حج میں پیش آتا، اس سال تو باقی بین الاقوامی ایشو بن گئے، شیطانوں کو کنکر مارنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں 100 200 300 500 تو ہر سال اس میں کچل کے مرتے، اس سال تو ہزاروں کی بات ہو گئی۔ تو اگر کوئی ایسا شخص کبھی آپ کو ملے کہ جس نے ہمارے قافلے میں حج کیا تو وہ آپ کو بتائے کہ ہمیشہ میں ایک ہدایت جاری کرتا ہوں کہ کنکر مارنے جانا اتنے بجے سے اتنے بجے جائے، بہت آرام، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو تو اتنا رش ملے گا کہ جان بچنا نہ ممکن۔ پہلے دن تو لوگ چلے گئے اس وقت، اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں تو کوئی رش نہیں، وہ یہ سمجھے کہ سارا دن نہیں ہوتا، اور آنا کہ تو کام ہے ڈرا، چلو اپنے وقت سے آئے، اور اپنے وقت سے وہاں جاتے تو ہے اور واپس آنا ان کا بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو ایسے لوگ، یہ تو ان حاجیوں کی بات جو لوگ آتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کے ساتھ حج میں جانا، اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت، تو وہاں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے اتنے رسول میں بھی ابھی پورا یقین نہیں تھا۔ چنانچہ سمود کے علاقے سے پہلے بھی واقعہ تھا، اور سمود کے بعد آج کی تقریر کا آخری واقعہ بھی ایسے ہی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم رات کو نکلیں گے خیموں سے باہر، ہم صحرا کے رہنے والے، جنگلوں کے رہنے والے، ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ آدھی رات کے قریب 2 آدمی باہر آئے، وہ بھی کسی غلط کام سے نہیں، ایک کو وضو کرنا تھا، ایک کو رفع حاجت کرنا تھا۔ پیغمبر کہہ چکے تھے جو بھی ہو یا صبر کرو یا خیمے کے اندر انتظام کرو، کہا کہ نہیں ہم باہر جائیں۔ اب پھر ایک حج کی مثال یاد آ رہی، حج کے دوران ایک رات ایسی آتی جب ہم لوگ سفر میں پہنچے اور ہر قافلے والا اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ آج رات کو آپ کو پیشاب بھی لگے تو پیشاب روک کے رکھیے، یہ مختلفہ کی رات، ورنہ آپ ایسا کھولیں گے پیشاب کے چکر میں تو پیشاب تو ہو جائے گا لیکن نہ قافلہ ملے گا نہ حج ملے گا، اور ہر سال ایسے واقعات ہوتے تو 12 لوگ لوٹا لے کے نکلتے، اس کے بعد واپس تو مل جاتے ہیں 6-7 دن بعد اس کی لوٹے سمے، لیکن اس طرح کی کچھ پتہ نہیں کہ کیا کیا، کہاں کا حج، کہاں کی عبادت ہے۔ پیشاب لگا، اس کو پیشاب لگا، اس نے کہا میں تو باہر جاؤں۔ ایک کو ذرا زیادہ شوق ہوا عبادت کا، رات نماز شب وضو کے لیے نکلی، جیسے ہی باہر تو پیغمبر اسلام نے تو ہر ایک کو خیمے میں بٹھایا، اتنی سخت اس علاقے عذاب کی ایسی ہوا چل رہی کہ ایک کا تو گلا گھٹا اور ایک کو ہوا اڑاتے لے، جو رفع حاجت کے لیے آیا تھا اس کا زیادہ برا اثر ہوا، اس کا گلا گھٹا، جو بہرحال وضو کے لیے آیا تھا اس کو ہوا اڑاتے لے، اور اتنا دور کے شام سے لے کے یمن، وہ قبیلہ بنو طے ہاتھوں میں طائف کا قبیلہ جو یمن میں رہتا وہاں جا کے گرا، چنانچہ اس قبیلے والوں اور باہر سے ٹکرا کے گرا، قبیلے والوں نے اٹھایا، مرمتی کی اور اسے لے کے مدینے آئے۔ اتنے دن لگ گئے اس آنے جانے کہ رسول پورا تبوک کا واقعہ مکمل کر کے واپس مدینے آ گئے۔ جب اس کو لے کے لوگ پہنچے اور پیغمبر نے کہا دیکھا میری بات نہ ماننے کا نتیجہ، پہلا آدمی اس کو ہوا نہیں ہو رہا ہے، اس کا وہی سے نہ گھٹا، وہ تو وہی پڑا ہوا تھا۔ علامہ مجلسی نے تو حیات القلوب میں لکھا کہ وہ مر گئے،
بعض دیگر علماء نے لکھا کہ نہیں، گلا گھٹنے سے بے ہوش، اور ایسا بے ہوش کہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ صبح کو جب مسلمان خیموں سے باہر نکلے تو ایک آدمی کو زمین سے پڑا پڑا۔ چنانچہ علامہ مجلسی موت کی روایت لکھ اس واقعے کو معجزات رسول میں تحریر کیا، پھر پیغمبر نے دعا کی، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ دیگر علماء نے کہا نہیں، سخت بے ہوشی، گلا بالکل گھٹا ہوا، پیغمبر کی دعا سے وہ صحت یاب ہوا۔ جیسے ہی صبح پیغمبر نے کہا بس تیزی کے ساتھ یہاں سے چلو، یہ علاقہ ٹھہرنے والا نہیں، رات کی مجبوری میں یہاں قیام کیا اور لے کے چلے اپنے پورے لشکر کو کہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ تو بہت پیش آ، لیکن میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جو میری آج کی تقریر کا اصل موضوع بنا۔ سیرت رسول ہے لیکن ضمنی موضوع تھا کہ مومن عبرت، نصیحت، آخرت کو یاد رکھے، خوف خدا، اپنا انجام یاد رکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات اور اس کے بعد ان کا حشر دے۔ اسی غزوہ تبوک میں قوم سمود کے علاقے سے نکلے۔ اب دیکھیے اس علاقے کے کتنے نام ہیں جو میں مشہور میں بتا دوں، تاکہ تقریر میں اگر ایک جگہ میں نے کوئی نام لیا دوسری جگہ کوئی اور تو آپ پریشان ہو۔ ایک نام اس کا ہجر جو قرآن میں آیا ہے، جس کی وجہ سے 15ویں سورہ کا نام ہجر بنا۔ ایک نام اس کا قوم سمود کا علاقہ، ایک نام اس کا ہے مدائن صالح، ایک نام اس کا ہے الخلا کی بستی، ایک نام اس کا ہے ام القرى۔ یہ پانچوں نام ایک ہی علاقے کے، رسول یہاں سے نکلے۔ پھر ایک واقعہ آ گیا مومن کے لیے باعث شرف کہ دیکھو عذاب خدا اور قیامت کا احساس کائنات کے ذرے ذرے کو نہیں ہے تو مومن کو نہیں۔ اب کیسا نہیں ہے کہ سینہ تان کے کہتا کوئی عذاب نہیں، ہم ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کوئی بیچارہ ڈرانے کی کوشش کرے تو کبھی اس کا نام جہنم کا ڈراؤگا، کبھی اس کا نام قبر والا باپو، کبھی اس کا نام کوئی مولانا ڈراکولا، کبھی اس کا نام کچھ، کبھی اس کا نام کچھ۔ اور قرآن نے یہ سمود قوم سمود کی صفت بتا دی۔ کیا کہا؟ سورہ قمر قرآن کریم کا وقت جب سمود میں نذر جمع کرتی ہے، نذیر کہتے ڈرانے والا، نذر کہتے بار بار ڈرانے والا۔ قرآن کہہ رہا ہے قوم سمود بار بار ڈرائے جانے کے باوجود انکار کیا، ہم نہیں ڈریں گے، بلکہ یہ تو اتنی خطرناک قوم۔ اگر تو تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا کیونکہ ہم قوم سمود کے علاقے سے ہم نہیں کر رہے، چھوٹا سا ایک واقعہ اس آیت کی وجہ جب وہ ناقہ صالح کو شہید کر دیا گیا تو حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو توبہ کا وقت، توبہ کر لو ورنہ سمجھتا ہوں فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن سے زیادہ تم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور 3 دن بھی اس طرح کہ پہلے دن تمہارے چہرے سرد ہو جائیں، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں۔ اچھا اب پھر ہمیں ڈرانے آ گئے، ہم تم سے تو نہیں ڈریں گے۔ پہلے دن چہرے سرد پڑ گئے، لوگوں نے گھبرا کے ایک دوسرے سے کہا کہ کچھ لگ رہا ہے کہ عذاب آ رہا ہے، اگر آنے دو عذاب، ہم ڈریں گے نہیں، عذاب برداشت کر لیں۔ دوسرے دن چہرے سرخ ہو، پھر حضرت صالح نے کہا بھی توبہ کا موقع، تمہارے کہنے سے توبہ نہیں کریں گے، تم ہمیں بہت ڈرا دو۔ تیسرے دن چہرے سیاہ پڑ گئے، چہرہ سیاہ پڑتا تھا، سرخ پڑتا تھا، سر پڑتا تھا، دن سے شروع عذاب کی مدت تھی دن سے آخر تک سرخ کافی اب بھی کر جاؤ، یعنی اللہ سے توبہ کرو۔ دیکھیے جتنی بے حیائی یا تفصیل قوم، اچھا اب تو ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم کو مر نہیں مرنا، اگر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم غلطی کرو، مگر تمہارے کہنے سے اپنی اصلاح نہیں کرے، منزل آ جاتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئے، فلاں صاحب نے کہا اب تو ہمیں نماز نہیں پڑھنا، اب تو ہمیں داڑھی نہیں رکھنا، اب تو ہمیں حجاب نہیں کرنا۔ ضد کی یہ کیفیت مجھ جیسے طالب علم کے ساتھ ہو تو قابل برداشت نبی کے ساتھ، اور دیکھیے کتنا اپنے نبی کی بات پر یقین، جب چہرے سیاہ پڑے تب گھر میں چلے۔ اور ان میں سے ایک جو غسل میت کر کے کفن پہن کے حضرت صالح کے پاس آ گئے، ہمیں پتا ہے کہ عذاب آئے گا، ہم پہلے سے کفن پہن کے تیار، مگر توبہ نہیں کریں گے تو توبہ کرنے کا مقصد ہے تم سے ہم شکست مانیں، ہمیں تمہاری بات کو نہیں مانیں، چاہے عذاب بھی آ جائے، اتنا یقین کہ کفن پہن کے آتا، مگر نہیں تمہاری بات نہیں ماننا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ضرورت سمود سے عذاب کا انکار کرنے والی یہ قوم سمود کو نہیں، اور یہ مومن نے آج کل یہی صفت اختیار کر وہ نہیں، عذاب کو ماننا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، توبہ نہیں کرنا۔ بلا صاحب نے کیوں کہا؟ ایسے جملے آتے ہیں بعض اوقات تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے خلاف
کہ ویسے تو ہم جا رہے تھے داڑھی رکھنے لیکن اب انہوں نے پڑھ دیا اب تو نہیں رکھنا ہے داڑھی. یہ تو حضرت صالح کو بھی تھا. پھر ان کا انجام کتنا برا ہو, اس قوم کا اختتام کیا ہو, وہ قوم کیسی مثال بن گئی قیامت تک کے. لیکن مثال ہے کہ نبی سے یہ طریقہ اختیار کیا, مگر بے شرم انسان, بے غیرت انسان یہ طریقہ اختیار کرتا ہے. باقی مخلوقات اللہ کا رسول اس علاقے سے باہر نکل ہجر کے یا ام القرا, بہت ہی مختصر واقعہ. یہ واقعہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلسوں میں بہت سنا ہو, مگر ہے اصل میں یہ واقعہ غزوہ تبوک کا. اور کہاں کا واقعہ ہے؟ قوم ثمود کے علاقے اور خود تبوک کے میدان کے درمیان کہیں یہ واقعہ پیش ہے. بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ تبوک میں پہنچنے سے ایک دن پہلے, اور وہ یہ کہ قافلہ چل رہا ہے لیکن 30,000 کا لشکر, شروع والے کو آخر والے کی خبر نہیں, آخر والے کو بیچ والے کی خبر نہیں. پیغمبر لشکر کے درمیان, لیکن دیکھا ایک مرتبہ کہ چلتے چلتے ایسا لگا جیسے آگے کا حصہ رک گیا. اب آگے کا حصہ رکتا ہے تو پورا لشکر جمع ہونے لگتا. پیغمبر اسلام نے دریافت کروایا آگے کیا ہو رہا. اللہ کے ایک پہاڑ نظر آتا, بڑے عجیب انداز سے کہ سارا لشکر اس کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا. پیغمبر نے کہا راستہ بناؤ, میری اونٹنی آگے جائے. اس پہاڑ کے قریب پہنچ, پہاڑی سے چشمے نکلتا, یہ کوئی نئی بات نہیں. پہاڑی سے آبشاروں کا گرنا, یہ کوئی نئی بات نہیں. عجیب بات یہ کہ یہ پہاڑی سے پانی نکل رہا لیکن سرسوں یعنی کوئی چشمے کی طرح یا آبشار کی طرح نہیں بہ رہا, قطرہ قطرہ کر کے ایک ایک قطرہ. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ عجیب پہاڑی ہم نے دیکھی, یا بالکل صوفی ہوتی ہے یا کوئی چشمہ وغیرہ بہتا, یا قطرہ قطرہ کیوں. یہ حدیث آپ عیسیٰ علیہ السلام میں سنتے. پیغمبر نے کہا اس لیے کہ یہ پہاڑ سے پانی نہیں سمجھ رہا, پہاڑ رو رہا جو اس کے آنسو. اچھا آج کی جدید کہتے ہیں علم جیولوجی میں بتا چکی کہ پہاڑ بھی جاندار, وہ سانس لیتے ہیں, وہ بڑھتے ہیں, وہ سارے بہت دلچسپ آج کل موضوع ہے. پیغمبر نے کہا یہ رو رہا. اب اور تعجب کی بات, پہاڑ کا رونا تو پہلی دفعہ سنا, اور اگر رو رہا ہے کیوں رو رہا. ہم اور آپ روتے ہیں بیوی مر گئی, شوہر مر گیا, بچے مر گئے, کاروبار ناکام ہو گیا, صحت چلی گئی, پہاڑ کیوں رو رہا. یہی سب ہم اور آپ روتے ہیں اپنے لیے, پہاڑ کیوں رو رہا. پیغمبر نے کہا معلوم کرنا چاہتے ہو. سب نے کہا اللہ کے رسول پتا چل جائے گا کیا کہنا. ڈاکٹر میں اس پہاڑ سے بنایا نا اس زبان میں بات کرتا ہوں جسے تم بھی سمجھ. اور پیغمبر نے اس پہاڑ سے کہا کہ اے پہاڑ میرے ان صحابیوں کو بتا دے کہ تو رو کیوں رہا. پہاڑ نے انسانی آواز میں کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک دن حضرت عیسیٰ نبی میرے قریب سے گزرے تھے. حضرت عیسیٰ ویسے فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے لیکن یہاں سے فلسطین زیادہ دور نہیں. ایک دن میرے قریب سے گزرے اور میرے نیچے رک کر ایک آیت انجیل کی پڑھی. اس آیت انجیل نے مجھے جو رولایا تو عیسیٰ سے لے کے آج تک رو رہا. یہ واقعہ 637 کا ہے, یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 650 سال ہوتے اور اب تک رو رہا ہوں 650 سال. پیغمبر نے کہا یہ بتا دے کہ وہ کون سی آیت پڑھی. انجیل کی وہی آیت پڑھی تھی جو قرآن میں تھی. ایک آیت ایسی ہے جو قرآن میں بھی انجیل میں وقودها الناس والحجارہ. آیت یہ کہ جہنم میں جو چیزیں جلائی جائیں وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پہاڑ کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں وہ پتھر میں ہی تو نہیں ہوں جس کا تذکرہ انجیل میں آیا کہ اسے جہنم میں جلایا جائے. پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور کہا محلن محلن یا جبل, آرام سے رہے, آرام سے رہے. پہاڑ وہ پتھر کا پہاڑ نہیں ہے, وہ گندک کا پہاڑ ہے کہ جس کا تذکرہ انجیل اور قرآن میں ہوا. تو نہیں جلے گا آتش جہنم میں اطمینان رکھ. اور جیسے رسول نے یہ کہا پیغمبر اپنے صحابیوں کی جانب پہنچ کہا دیکھو وہ پانی نظر آ رہا وہ قطرہ قطرہ بالکل اس طرح پانی بند ہو گیا جیسے کسی کے آنسو رک جاتا. یہ واقعہ اسی سفر میں پیش آیا غزوہ تبوک. اور کیا پیغام ملے کہ پہاڑ جسے یہ بھی پتا نہیں کہ جہنم میں مجھ سے کوئی عذاب آئے گا, ایک آیت سن کر عذاب کی اتنا رویا کہ 650 سال ہو. پہاڑ رو رہا. انسان صاحب عقل بھی اپنے آپ کو افلاطون اور ارسطو سے کم نہیں سمجھتا. دنیا کے ہر کام کے لیے اس کے پاس سوچ و بچار, اور کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ عذاب خدا اور جہنم یقیناً کوئی ایسی چیز کہ پہاڑ تک اس وقت سے رو رہا. اور ہم تو اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی مکلف. پہاڑ مکلف نہیں ہوتا, پہاڑ پر تکلیف شرعی نہیں آئی.
پہاڑ کے لیے کوئی واجبات اور حرام نہیں ہے، پھر بھی رو رہا ہوں، فقط اتنی خبر تاکہ کہ کوئی جہنم میں چلے گا۔ اس نے سوچا وہ کوئی میں کیوں نہ ہوں، اور جن کے بارے میں خبر آ گئی ہے کہ بے نمازی جہنم میں چلے، کہا میں بے نمازی ہوں لیکن یہ حدیث میرے لیے نہیں۔ جن کے بارے میں حدیث آ گئی ہے کہ روزہ خور جہنم میں چلے گا، کہا ہم روزہ نہیں رکھتے مگر ہمیں پتا حدیث ہمارے لیے نہیں۔ خبر آ گئی ہے کہ جو حقوق مالی اس میں زکات و خمس کو روکتا وہ جہنم میں چلے گا، کہا ہم بھی روکتے ہیں لیکن ہم نہیں روکتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی عادت کہ پتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی ایک جہنم میں چلے گا تو ڈر گیا کہ میں نہ ہوں، اور ہم نے وہ ساری حدیثیں سن لی تو ایسا لگ رہا کہ ہمارے ہی لیے رسول نے سنائی، اور ہم نے کہا لیکن ہم بولیں۔ اچھا آپ دیکھیے معصوم کا عمل ہمارے مطابق ہے یا پہاڑ کے مطابق؟ یہ غلط میں نے جملہ دیا۔ معصوم کے عمل پہ پہاڑ چل رہا ہے کہ ہم چل رہے ہیں؟ ہر سال 8 ربیع الاول اور 10 ربیع الثانی جب ہمارے امام زمانہ کے والد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے شہادت رب سے بتائے، اس کے بعد جب کبھی ہمارے زمانے کے امام کے والد کی ولادت اور شہادت کی محفل یا مجلس، ایک واقعہ ضرور پڑھا جاتا تھا کہ محلول تانا کامرہ کی گلیوں میں چھوٹے سے بچے کو روتے تھے، اور جب یہی سوال کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ میں عذاب آخرت و جہنم سے رو رہا ہوں، اور یہی کہا کہ آپ تو ابھی اتنے چھوٹے ہیں کہ آپ پر کوئی کسی قسم کا حکم شرعی آیا ہی محلول کو نہیں پتا کہ یہ امام، تو امام یہ جواب نہیں دیا کہ میں معصوم ہوں اور اس لیے نہیں، کیا کہا کہ میں نے اپنی مادر ایک گرامی کو دیکھا کہ بڑی لکڑیوں کو چولہے میں ڈالتی ہیں، وہ آپ نہیں پکڑتی تو چھوٹی لکڑیوں کو جلا کے ان کے ساتھ رکھ دیتی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بڑی جہنم کی لگت میں تھا۔ امام جو معصوم بھی ہے اور امام جو ابھی دنیاوی اعتبار سے نابالغ بھی، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی، اس کے باوجود اتنا خوف کہ بعض اوقات یہ خوف توہین امام لگنے لگتا اگر خود امام کا رول ہو، پہاڑ رویا اس یقین کے باوجود کہ میں وہ نہیں ہوں، 1% چانس، اور ہم 99% کے دیکھ کر سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت ہو یا شفاعت کے دائرے میں آ جائے، 99% وہ ساری حدیثیں ہم پر، اور ہم ہیں کہ اتنے بے خوف خوب رہے، جبکہ بار بار خصوصاً آج کے واقعات میں آپ نے سنا کہ طرح نصیحت اور جو عذاب سے محفوظ ہے اسے بھی رونا، لیکن زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہیں گے کہ ہم اس لیے بے خوف ہیں کہ ہم پر عذاب نہیں آئے۔ اچھا کیوں نہیں آئے؟ یا چلے ہمارا عقیدہ کے شفاعت کی وجہ سے عذاب نہیں آئے، یا ہمارا عمل کہ ہم سارے دین پہ عمل کریں، لیکن دونوں صورتوں 11ویں امام نے رو کے بتا دیا کہ عذاب خدا سے صرف وہ نہ ڈرے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ پہ یقینی عذاب آ رہا ہے، وہ بھی ڈرے جسے پتا ہے کہ مجھ پہ عذاب نہیں آئے۔ یعنی عقیدے کی وجہ سے صحیح، اگر کہ یہ عقیدہ ہے کیا یہ غلط بات ہے، یعنی عمل کی وجہ سے صحیح ہمیں اطمینان ہو گیا عذاب کے حقدار ہیں، اگر کیا عذاب سے صرف وہ ڈرتا ہے کہ جو حقدار ہوتا ہے، جتنا زیادہ معصوم ہے اتنا زیادہ وہ زیادہ گھبراتا ہے۔ ہم معصوم کو ماننے والے، ہم گناہ کر کے کیا ڈرے؟ پیغام امام تو یہ ہے کہ متقی بن کے بھی ڈرو، اس لیے کہ تمہارے امام نے یہ بتایا الہی عاملنی بفضل کا ولا تو عاملنی بعدل، صحیح پہ کامل، اے خدا اپنے عدل سے میرا معاملہ نہ کرنا، اپنے فضل اور رحمت سے میرا معاملہ کرنا۔ جتنا مقام بلند ہوتا اتنا خوف زیادہ پیدا ہوتا، خوف خالی گناہ کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا، خوف اللہ کی عظمت کو محسوس کر کے بھی پیدا ہوتا۔ یہی وجہ کہ ہم اور آپ سے انہیں بحثوں میں الجھے ہوئے کہ کیا بحث کے شیعہ ہم پر کوئی چیز واجب اور حرام ہے؟ کیا شفاعت معصومین کے بعد ہمیں کسی اسلام کی پابندی کی ضرورت ہے؟ کیا یہ نظام شریعت اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے؟ ہم تو جنت یہ ان کے لیے بنائے جو جہنم میں جانے والے، یعنی اب تو ہم اسی بحثوں میں الجھے ہوئے۔ اور یہ کہ کیا یہ بچی ابھی تک 12 ہی سال کی ہے، اس کو روزے رکھوائے، یہ تو بہت چھوٹی، اور یہ تو ابھی 10 سال کی ہوئی ہے، کیا اس کو بھی پردہ کروائے؟ ہم تو انہیں ساری بحثوں میں 10 لاکھ کا مکان خریدا ہے، 15 لاکھ کا خریدنا کیا پھر بھی حج سے چلے جا؟ ابھی تو بیٹے کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجوانا ہے اور بیٹی کو اتنا جہیز دینا، ہم تو حتیٰ یہ کہ نوبت یہاں تک آ جاتے ہیں۔ یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ مثال بنا نہیں رہا ہوں۔ ایک مرد بزرگ 45-50 سال آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بات میں بات نکل یا کہہ دیتے کہ جی ہم تو ہیں جنت ہم جو روزہ رکھتے، یا کہہ دیتے جی بیمار ہیں، یا کہہ دیتے جی ہمیں پتہ نہیں ہوگا،
کہا ابھی ہماری روزہ کشائی ہمارے والدین نے نہیں کی اور وہ انتقال کر چکی، نہ وہ کبھی ہم روزہ کشائی کریں گے قبر سے آ کے، نہ ہم روزہ رکھ پائیں گے۔ اب دیکھیے ہم اور آپ شریعت کا ایسا تمکر اور مذاق اڑانے میں لگے، مگر جن کی حدبے ہے سوا ان کو مشکل ہے والی کہتی ہے کہ وہاں اگر کرتے کا دامن جل گیا اس ننھی بچی جس کا نام تھا سکینہ، میں یہ مثال بہت پیش کرتا ہوں مگر یہی بتانے کے کہ واقعان جو ہر اعتبار سے شریعت کی قید سے آزاد وہ سکینہ 3 سال کی عمر کیا ہوتی، احکام شریعت مستحب بھی نہیں، استحباب کے لیے بھی کم از کم 5 سے 6 سال کی عمر آتی ہے، اگر اللہ نے پابندی شریعت کہ جب حمید ابن مسلم نے یہ دیکھا کہ یہ بچی اتنی غمگین ہے کہ جب آخری خیمے سے سارا گھرانہ اہل بیت کا روتا ہوا اور وہاں جدہ اور ماں علیہ کی فریادیں بلند کرتا ہوا نکلا اور اس بچی کے کرتے میں آگ لگ چکی، کبھی یہ بچی آگ کو خیال بھی نہیں کر رہی، بار بار ماتم کر کے کبھی کہتی آئے میرے بابا صاحب، کبھی کہتی آئے میرے چچا صاحب۔ حمید سفر کے عالم میں اور سفر میں لوگوں کو اولاد زیادہ یاد آتی، اس کی بھی کوئی چھوٹی بچی اسے اپنی بچی یاد آتی، جلدی سے آگ بڑھا کر کرتے کی آگ کو بجھانا چاہا، مگر ابھی ماتم کی وہ کیفیت اور ابھی نامحرم کا سکینہ ماتم کو بھول گئی، سکینہ نے ماتم بند کر دیا، ایک مرتبہ جلال کے عالم میں چل قدم پیچھے ہٹ کے کہا خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ نامحرم میرا جسم نہیں چھو سکتا۔ اے ارباب عطا، اے محبان اہل بیت، 3 سال کی ننھی سکینہ اور پابندی شریعت کی یہ کیفیت کہ کہہ رہی ہے کہ احکام شریعت مجھ پہ نہ آئے ہو پھر بھی مجھے پابند نہیں کرنا، حسین کی بچی 3 سال میں آپ کے درمیان پابندی شریعت کرے اور ہم اتنے صاحب عقل ہو کر شریعت کو بھول جائے۔ لیکن سکینہ کا نکلنا راوی کو ایک بات اور یاد دلا گیا، جب اس نے یہ روایت سنی تو چوتھے امام سے کہا مولا سکینہ شہزادی سکینہ کرتے میں آگ لگ گئی اور اس وقت کسی اور نے آ کے مدد نہ کی، باقی سارے بچے کہاں تھے؟ آج میرا مولا سجاد ایک مرتبہ کہا سوال کرنے والے تو نے سوال تو کر لیا ہے مگر کیا یہ معلوم کیا ہے کربلا میں ہمارے گھر پہ کیا گزری تھی؟ ارے جب آخری خیمے سے سب لوگ نکلے تو حالت یہ تھی، یہ کہہ کے امام نے تصویر دکھائی اگر یہ تصویر ٹوٹ جائے تو جس طرح گانے بکھر جاتے ہیں آخری خیمے سے نکل کے محمد کی اولاد علی کی اولاد اس طرح میدان کربلا میں بکھر کے رہ گئی۔ پروردگارہ تجھے وقت کا حسین کی اس یتیم بچی اور باقی تمام اہل بیت اطہار اور کربلا والوں کے مسائل کا حسین کے ماننے والوں خصوصاً اس مجلس میں موجود ان مومنین ہمارے ملک اور شہر کے موجودہ حالات، ان کے اموال، ان کی جان، ان کی ناموس، ان کی اولادوں سمیت دشمنوں کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ میدان کربلا کے ان لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج کا سال ثواب ہے اعلیٰ علین میں جوار معصومین سے ملاق فرما اور پروردگار ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس ہے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی مرحومہ فاطمہ بائی بنت حاجی نانجی اور مرحومہ زہرا بائی بنت حسن علی والدی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور جملہ مومنین اور مومنات خصوصاً تمام مرحوم ذاکرین اور خطبہ علماء اور مجتہدین اور مراجع امام امت امام خمینی اور مرحوم آیت اللہ تمام شہداء دین و ایمان خصوصاً شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسین حالیہ واقعات اور فلجہ بازار کے واقعات کے شہداء اور خصوصاً جن مرحوم کے لیے خصوصی التماس کا سال ثواب مرحوم جعفر علی کیمراج کے سورہ فاتحہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم